اس میں اگر کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور اگر لیکن ہم نے کسی اپنے بھائی کو کوئی تکلیف دے رکھی ہے اور کوئی ظلم کر رکھا ہے اور کچھ ہم نے جو ہے اس کا ہڑپ کر رکھا ہے تو میرے محترم میرے دوستوں معاف نہیں کیا جائے گا، معاف نہیں کیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 1 دینار کا بدلہ اللہ تبارک تعالیٰ 700 مقبول نمازوں کے ذریعے سے ادا فرمائیں گے دوستوں۔ اس لیے میرے محترم میرے دوستوں، آخرت آنے سے پہلے مرنے سے پہلے اگر کسی کا کوئی ہمارے پر حق ہے تو ہم اس حق کو ادا کریں دوستوں۔ اگر ہم نے کسی کے اوپر زیادتی کر رکھی ہے معافی تلافی کر لیں دوستوں۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی ادا بہت ہی پسند ہے دوستوں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ دین کے ساتھ رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عزت رکھی ہے وہ دین کے ساتھ رکھی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے دوستوں۔ تو اللہ نے عزت جو ہماری رکھی ہے دین اسلام کے اندر رکھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعزنا اللہ بالاسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت کے اندر جائے گی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نوجوانوں اور بڑھنا والوں اور سننے والے سنو کہ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جو ہے جنت کے اندر جائے گی سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری اطاعت کرے گا، جو میرے حکموں پر چلے گا، جو میرے طریقے کے پر چلے گا، جو میری سنتوں کو اپنائے گا وہ جنت کے اندر جائے گا دوستوں۔ اس لیے میرے محترم میرے دوستوں، سنت کا راستہ، حضور پاک علیہ السلام کا راستہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں گویا کہ وہ جنت کی تیاری کر رہے ہیں اور وہ جنت کے راستے کے اوپر ہے۔ اور جو لوگ سنتوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں، سنت کے مطابق چہرہ نہیں ہے، سنت کے مطابق لباس نہیں ہے، سنت کے مطابق اخلاق نہیں ہے، سنت کے مطابق عبادات نہیں ہے، تو میرے محترم دوستو آقا نے فرمایا کہ گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ جنت میں جانے سے ہم انکار کر رہے ہیں دوستو۔ اگر حضور کی لائی شریعت کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار رہے ہیں تو گویا کہ ہم جنت سے جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سراسر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اذان کی آواز سنے اور مسجد کو نہ آئے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا دوستوں، اسلام میں اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہ پڑھے۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اور جو نماز کی پابندی نہ کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور جو میری نافرمانی کرے گا گویا کہ وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ دوسری حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا کامل ایمان والا اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو دین میں لے کر کے آیا ہوں۔ ہماری خواہشات، ہماری چاہتیں،
ہماری طبیعتیں، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا سب دین کے مطابق ہو جائے دوستو۔ یہ میرے محترم دوستو، دین کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی رکھی ہے دوستو۔ یہ دین پر چلنا ہے، دین پر چل کر کے دکھایا صحابہ نے، اور دین پر چل کر دکھایا اولیاء اعظام نے۔ چاہے جتنی مصیبت آ گئی، چاہے جتنی تکلیفیں آ گئی، جان دینا آسان تھا لیکن دین چھوڑنا مشکل تھا دوستو۔ ایک لمحے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو نہیں چھوڑا اور زندگی کو گنوا دیا دوستو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم کو نیتیں کرنی پڑیں گی کہ ہم خود دیندار بنیں گے اور اپنے گھر کو دیندار بنائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر والے جہنم سے بچ جائے تو اپنے گھروں کے اندر دین کو لاؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو نمازی بناؤ، اپنے گھر کے لوگوں کو دیندار بناؤ، اپنی بیوی کو دیندار بناؤ، اپنے بچیوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، اپنے بچوں کو پہلا سبق پڑھاؤ کہ اللہ ایک ہے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے بتاؤ کہ ہم کو اور آپ کو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ایک اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ بچوں کو بتاؤ اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہارے اوپر نمازیں فرض کر دی ہیں۔ حدیث کے اندر تو یہ آتا ہے کہ جب بچہ تمہارا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کا حکم کرو، اور جب بچہ تمہارا 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو تنبیہ مارا جائے دوستو۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ کہا جاتا خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ انشاءاللہ ہمیں جو ہے مسجد والا بننا ہے، انشاءاللہ اپنے گھر کے اندر سنت کے مطابق سارے کام ہوں گے، کھانا سنت کے مطابق، پینا سنت کے مطابق، وضو سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، گھر کے اندر برکتیں آئیں گی دوستوں۔ تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے، لوگ علماء کے پاس آتے ہیں، تعویذ بنا دیجئے، گھر کے اندر شیطان آ گئے، گھر کے اندر جن آ گئے، پریشان ہی رہتے ہیں۔ یہ بے برکتی ہے، یہ نحوست ہے، اللہ کے حکم نہ چلنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب ہے دوستو۔ اس لیے میرے محترم تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، گھر کے اندر برکتیں آتی ہیں، گھر کے اندر رحمتیں آتی ہیں، گھر کے اندر لوگ جو ہے محبتیں آپس کے اندر ہوتی ہیں۔ ورنہ کیا ہے، باپ بیٹے سے نہیں بول رہا ہے، بیٹا باپ سے نہیں بول رہا ہے، بیٹی ماں سے دور ہے، اور جو ہے ماں بیٹی سے دور ہے، بھائی بھائی میں انبن بنی ہوئی ہے، گھر کا پورا ماحول، گھر کا پورا معاشرہ جہنم بنا ہوا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، گھر کو اپنے گھرانے کو دوستو دیندار بنانا ہے، خود بھی دین کے اوپر جمنا ہے، گھر والوں کو دیندار بنانا ہے، اپنے بچوں کو عالم بنانا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، نسل ہماری دیندار بنے، نسل ہماری دیندار بنے۔ آج مسلمانوں نے اپنی نسل کے اوپر محنت نہیں کی دوستوں، نتیجہ یہ ہوا 18 سال کے بچے، 20 سال کے بچے، شادی کے قریب بچے، نماز نہیں آتی ہے دوستوں۔ اور اللہ معاف فرمائے، مسلمان کا معاشرہ اتنا گندا ہو چکا ہے کہ اب شراب دوستوں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے دوستوں، اللہ معاف فرمائے، جس سے کوسوں دور بھاگا جاتا تھا، جس گھر کے اندر شراب پی جاتی تھی پورے گاؤں والے اس سے بیزار ہو جاتے تھے، جس گھر کے اندر شرابی ہوتا تھا کوئی بیٹی دینے کے لیے اس رشتے تیار نہیں ہوتا تھا۔
میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج میرے محترم بزرگوں دوستوں پتہ نہیں چل رہا ہے، گھر گھر کے اندر دوستوں وبائیں عام ہوتی جا رہی ہیں، شراب عام ہوتی جا رہی ہے اور جوا عام ہوتا جا رہا ہے، ذرہ برابر دوستوں ہماری صحت کے اوپر فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس لیے ایمان کا تقاضا یہ تھا، ایمان کی حرارت یہ تھی کہ اس وقت چین نہیں آتا جب تک کہ دوستوں اپنے بیٹے کو شراب سے پاک نہ کر دیتے، اس وقت تک سکون نہ آتا جب تک کہ بیٹے کو جوا کی عادت سے پاک نہ کر دیتے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے آہوازاری کرنی ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو میرے محترم دوستوں دیندار بنانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے محترم بزرگوں دوستوں ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے۔ جلسے کے اندر ماشاءاللہ جن حضرات نے جلسے کا قیام کیا ہے، جن لوگوں نے محنت کی ہے، تہ دل سے میں ان حضرات کا شکر گزار ہوں کہ ان کے اندر دین کی حمیت ہے، دین کی غیرت ہے، ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بستی والے اس طریقے سے نمازی ہو جائے، ہماری بستی والوں کو رجحان دین کی جانب ہو جائے، ہماری بستی کے لوگوں کو اپنے بچوں کی پڑھانے کی فکر ہو جائے، ہماری بستی کے لوگ یہ سوچ کر کے سمجھ کر کے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں مرنا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ہم نے دفنایا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو مرتا ہوا ہم نے دیکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یا انسان تمہارے اوپر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ تمہارا کوئی وجود نہیں تھا، اور ایک زمانہ اور آنے والا ہے کہ کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی تمہیں پہچاننے والا نہیں ہوگا۔ 100 سال پہلے 200 سال پہلے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہم نہیں جانتے ہیں کون تھے، حالانکہ ہمارے آباء و اجداد تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا ان کا نام کیا تھا، ان کا کام کیا تھا، ان کی زندگی کیسی تھی، کچھ نہیں پتا ہے۔ 24 گھنٹے پوری زندگی ہو گئی، ایک مرتبہ ان کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو ہمارے ساتھ یہ ایک زمانہ گزر چکا ہے کہ ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، نہ ہم تھے، نہ ہمارے ماں باپ تھے، اور نہ ہمارے ماں باپ کے ماں باپ تھے دوستو، کچھ نہیں تھا دوستو۔ اللہ تعالیٰ ساتھ میں پھر ہم نے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، پھر ہم نے ان کو قابل بنایا، ہوشیار بنایا، دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا، ہم نے ان کو عقل دی، ہم نے ان کو صلاحیت دی، ہم نے ان کو سمجھدار بنایا۔ پھر آگے فرمایا اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ اب بعض لوگ جن میں ایسے ہوئے جو اللہ کے شکر گزار ہو گئے۔ شکر گزار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مان کر کے زندگی گزارنے والے ہو گئے، اور بعض ان میں ایسے ہوئے جو ناکفرے ہو گئے، جو کفر کو اختیار کیا، جو ناشکرے ہو گئے، جو بے مقصد زندگی گزارنے والے ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری زندگی اس لیے ہے، ہم کو جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنے حکموں پر چلنے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو مقدر کی دنیا اللہ نے لکھ دی ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا ہے دوستوں، نہ کوئی امیر چھین سکتا ہے، نہ کوئی عقل مند چھین سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ چھین سکتا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور جو کوئی غریب ہے، پریشان حال ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں اس سے اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کی روزی اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب اس بات کا عہد کریں، تہیہ کریں۔ آگے ہمارے بہت دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان خصوصی حضرت مولانا شبلی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ابھی آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ اصل بیان تو حضرت کا ہونا ہے، اور ہم تو آپ حضرات کے سامنے موقع در موقع آتے رہتے ہیں، آپ حضرات کی ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ دین کو اختیار کرنا ہے دوستوں، دین پر چلنا انشاءاللہ، تب جا کر کے ہمارا بیٹھنا، ہمارا جڑنا، ہمارا جلسہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت